معزز سامعین و ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں عظیم صحابہ گفتگو کر رہے تھے کہ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند نکلتا ہے، باریک نکلتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ درمیان میں مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری ایام میں 29-30 کے ایام میں بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، تو قرآن مقدس نے اس کا جواب دیا، اللہ کے نبی نے بھی جواب دیا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے نئے چاند کے تعلق سے کہ نئے چاند آتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قل ہی مواقیت للناس والحج، کیا ہم دیکھتے ہیں سورج کو کہ سورج ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، چاہے پورے سال بھر آپ دیکھیں کوئی بھی دن ہو سورج مکمل نکلتا ہے، لیکن آپ چاند کو دیکھیں گے کہ چاند پہلے باریک نکلتا ہے، اور اس کو پہلے تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال، پھر وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدر کامل، بدر، اور پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام چاند کو جب بولتے ہیں تو قمر بولتے ہیں، قمر عام چاند کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا کہ اس چاند کے ذریعے سے ہم سالوں کو پہچانتے ہیں، دنوں کو پہچانتے ہیں، اور اسی سے ایام مخصوصہ جو عورتوں کو ہوتے ہیں اور عدت کے ایام جو ہوتے ہیں، اور ہمارے تجارت کے لیے وعدے ارادے جو ہوتے ہیں، اور ہماری زراعت کھیتی باڑی جو کرتے ہیں ان ایام کا بھی ساڑھ ہے، بیساکھ ہے، یہ سب جو دن ہیں، یہ ہندی مہینے جو ہیں، یہ سارے کے سارے چاند کے اعتبار سے مرتب کیے ہوئے، منظم کیے ہوئے ہیں۔ یعنی چاند ہمارے سالوں کو گننے میں، دنوں کا حساب لگانے میں ہمارا معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزوں کو تم چاند دیکھ کر ہی رکھو، اور افطار یعنی کہ عید جو تم کرو وہ بھی چاند ہی کو دیکھ کر کرو۔ اسی لیے علماء نے چاند دیکھنے کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اور خاص طور سے جب رمضان کا چاند دیکھا جائے، پھر شوال کا چاند عید کے لیے دیکھا جائے، اور اسی طرح سے پھر ذی الحج کا جو چاند دیکھا جائے جس میں حج کے ایام ہیں، اسی طرح قربانی کے ایام ہیں، اسی طرح سے اس میں یوم الترویہ ہے، یوم عرفہ ہے، ان تمام دنوں کی تعین جو ہوگی وہ چاند کو دیکھ کر ہوگی۔ یہ چاند کی اہمیت بڑی ہے، اور جب اللہ کے نبی نے چاند کو دیکھا تو یہ دعا اللہ کے نبی نے کی۔ ترمذی شریف میں یہ دعا ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر ورشد ہلال خیر ورشد ہلال خیر ورشد۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے چاند کو دیکھنے کی۔ اس کے علاوہ بھی دعا ثابت ہے چاند کو دیکھنے کی، لیکن یہ دعا بھی ہے، عام طور سے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ خیر و برکت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے نیا چاند جو آیا ہے یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنے۔ تو آج کی تاریخ 28 مئی 2025 ہے، اور 29 تاریخ ذی قعدہ کی ہے 1446۔ آج ہمیں چاند دیکھنا ہے کیونکہ 29 تاریخ ہو چکی ہے، مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر تم پہ 29 کے بعد چاند آپ کو نظر نہیں آئے، شمار 30 کر لو، یعنی 30 دن پورے کر لو۔ قوی امید یہ ہے کہ آج ذی الحجہ کا چاند ہمیں نظر آ جائے گا، اور پھر کل سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، پہلی تاریخ رہے گی، اور اس کے بعد میں 10واں دن جو ہوگا وہ یوم النحر کا دن ہوگا، 9واں دن جو ہوگا یوم عرفہ کا دن ہوگا، 8واں دن جو ہوگا وہ یوم الترویہ ہوگا۔